بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رب کو پیارے رب راضی ہے نہاتے، ان رب کو پیارے رب راضی ہے نہاتے، ایویں پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے، ان رب کو پیارے رب راضی ہے ناتے، ایویں پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے، ان رب کو پیارے خالق دی کل خدائی اے اناد بادشاہی، خالق دی کل خدائی اے اناد بادشاہی، جو چاو دے نہ کر دے اے دین دے سپاہی، جو چاو دے نہ کر دے اے دین دے سپاہی۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللہ پاک کے عمل سے اس کی مشیت اور اس کے حکم سے منبر پر جو بیٹھتا ہے اس کا سب سے اہم فریضہ کیا ہے؟ دعوت الی اللہ۔ اس لیے کہ یہ منبر اسے اللہ کے نبی سے ورثے میں ملا ہے۔ سب سے پہلے مسجد نبوی میں ایک خاتون صحابیہ نے اپنے بڑھئی غلام سے منبر بنا کر پیش کیا۔ آپ خطبہ کھڑے ہو کر ارشاد فرماتے تھے۔ کھجور کا ایک خشک تنا تھا، اس سے آپ ٹیک لگا لیا کرتے تھے۔ ٹیک اس لیے نہیں لگاتے تھے کہ آپ کو سہارے کی ضرورت تھی، ٹیک اس لیے لگایا کرتے تھے تاکہ میرا فیض اس خشک تنے میں منتقل ہو جائے۔ جب آپ منبر پر تشریف لائے پہلی مرتبہ تو اس تنے کو بڑا صدمہ محسوس ہوا کہ میرے آقا نے آج مجھے نہیں نوازا، میری جو روحانی غذا تھی وہ مجھے نہیں ملی۔ آج وہ توجہ اور التفات جو کریم آقا مجھے عطا فرمایا کرتے تھے آج میں تو اس سے محروم ہو گیا۔ آپ منبر پر تشریف فرما ہو گئے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ تو کبھی بھی حضور کے دست کرم کا اب ممنون نہیں ہوگا، آپ منبر کو ہی پسند فرمائیں گے۔ اس تنے نے رونا شروع کر دیا۔ میں تمہیداً یہ بات کہہ رہا ہوں، میرا یہ موضوع نہیں ہے۔ اس تنے نے رونا شروع کر دیا۔ فلسفی
سائنسدان بڑے تعجب میں پوچھے گا کیا تنے بھی روتے ہیں؟ اور وہ ایسا رویا کہ صحابہ کرام دائیں بائیں دیکھنے لگ گئے کہ یہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ ابھی تو حضور نے خطبہ بھی شروع نہیں فرمایا۔ کوئی کلام کرتا ہے تو اس کی تاثیر پیدا ہوتی ہے، اس تاثیر کے نتیجے میں گریہ طاری ہو جاتا ہے۔ میں آپ سے بھی عرض کروں گا کہ سامع کے لیے شرط ہے، جو بات سننے والا ہو اس کے لیے شرط ہے کہ اچھی بات ہو، خوشی کی ہو تو چہرے پر مسکراہٹ آئے، اگر درد والی بات ہو تو چہرہ مرجھا جائے، تاکہ بات کرنے والے کو پتہ چلے کہ میری بات توجہ سے سن رہا ہے۔ شاید اب بھی کوئی صاحب وہ بیٹھے ہوں، اگلے روز میری مجلس میں بیٹھے تھے اور میں اپنے پیر و مرشد کا ذکر کر رہا تھا۔ یہ مرید ہر ایک نہیں سمجھتا، ہر مرید مرید نہیں ہوتا، ہر مرید امام امیر خسرو نہیں ہوتا، ہر مرید شمس العارفین نہیں ہوتا، ہر مرید معظم الدین نہیں ہوتا، یہ کوئی ہوتے ہیں۔ تو میں جس ذوق سے بات کر رہا تھا وہ یوں بیٹھے ہوئے، میں نہ برداشت کر سکا۔ میں نے کہا میں کتنے درد سے بات کر رہا ہوں اور آپ اس بے توجہ سے بیٹھے ہیں کہ گویا آپ کو نیند آئی ہوئی ہے۔ یہ باقاعدہ حدیث پاک کا ایک عنوان ہے، اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے، علماء سے پوچھو۔ ایک تو یہ ہے کہ متکلم بات اس طرح کرے کہ سننے والے کو دوبارہ نہ پوچھنا پڑے، اور متکلم اتنی توجہ سے سنے کہ اسے دوبارہ سوال نہ کرنا پڑے جی آپ نے کیا فرمایا۔ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا، واسمعوا کا معنی غور سے سنو۔ نبی کو دوبارہ بات دہرانا نہ پڑے، تمہیں پوری توجہ سے بات سننی چاہیے۔ اس لیے میں نے ایک جمائی لے رہا تھا، پرانی بات ہوگی تو میں اسے ڈانٹ دیا، ہمیں حق پہنچتا ہے۔ لوگ محسوس کرتے ہیں بھائی تم اتنے نازک مزاج کہاں سے آ گئے ہو، کیا غوث پاک کی اولاد ہو؟ ایک ورکر کی حیثیت سے ہو، اور ہمیں اللہ نے علم دیا ہے، منبر پر بٹھایا ہے، دین کی شان کر رہے ہیں اور بے لوث کر رہے ہیں۔ اگر ہم کسی کو جھڑک دیتے ہیں اور دین کے لیے جھڑک دیتے ہیں تو ہمیں برداشت کرنا چاہیے۔ ہاں تم اتنے نازک مزاج تمہیں نہیں بننا چاہیے۔ میرے نبی سے بڑھ کر اخلاق والا کوئی نہیں ہے، کوئی دل گواہی دیتا ہے نا۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے اللہ یہ ساری کائنات قلیل، اللہ فرماتا ہے اے میرے حبیب یہ ساری کائنات قلیل ہے، تیرا خلق عظیم ہے۔ سبحان ربی العظیم، عظمت والا رب جس چیز کو عظیم کہے وہ اس آسمان اور زمین میں نہیں سما سکتی۔ یہ میرے نبی کے اخلاق ہے۔ آپ نے کبھی تیز لہجے میں بات نہیں کی، لیکن میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں ایک ایسا وفد بھی حضور کے پاس آیا، بات سے بات نکلتی ہے نا، ایک ایسا وفد بھی آپ کے پاس آیا، کاش میں اس دن یہ بات کی ہوتی، آج میں کر رہا ہوں۔ تنقید کرنے والا معلوم نہیں بیٹھا ہے کہ نہیں بیٹھا، وہ آ کر مسلمان ہوئے، یہ حدیث کا واقعہ ہے۔ مسلمان ہوئے، مدینہ پاک کا پانی آب و ہوا راس نہ آئی، بیمار ہو گئے۔ حضور نے فرمایا فلاں وادی میں بیت المال کے اونٹ چر رہے ہیں، تم وہاں چلے جاؤ، ان اونٹوں کا دودھ بھی پیو اور پیشاب بھی پیو۔ توجہ کرنا، پیشاب پاک ہے کہ ناپاک ہے؟ جب نبی کہہ دے اللہ کا رسول کہہ دے
ان کی اس میں شفا تھی، میرا نبی جانتا ہے. فی شفاء للناس، شفا خانہ تو نبی کے قدموں میں ہوتا ہے. وہ اس وادی میں چلے گئے، اونٹوں کا دودھ بھی پیا، پیشاب بھی پیا، ہٹے کٹے ہو گئے. یہ پنجابی کا لفظ ہے نا. اب جب آدمی سیر ہو کر کھاتا پیتا ہے، پھر نفسانی خواہشات اس میں جوان ہوتی ہیں، اس لیے روزہ رکھنے کو حکم دیا ہے. روزہ رکھو گے تو تقویٰ تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا. شیطان نے انہیں سبق پڑھایا کہ یہ جو حضور کے مقرر کردہ اونٹ چرانے والے ہیں یہ تھوڑے ہیں، ہم زیادہ ہیں. انہوں نے ان کو قتل کر دیا، اونٹ لے کر بھاگ گئے، اسلام کو چھوڑ دیا. اے مسلمان، تیری بڑی کمزوری ہے، تو چائے کی ایک پیالی پر بک جاتا ہے. دین میں قوی ہونا چاہیے، عمر فاروق کی طرح. اور سب صحابی عمر فاروق کی طرح تھے. دین پر کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے. یہ خبر حضور کو پہنچ گئی. اب خلق عظیم کا مالک کیا فیصلہ فرماتا ہے. کبھی نرمی کام دیتی ہے، کبھی گرمی کام دیتی ہے. سردی میں مسام نہیں کھلتے، گرمی میں مسام کھلتے ہیں، پسینہ آتا ہے. آنے دو، صحت اچھی ہوگی. حضور نے صحابہ کو فرمایا جاؤ دوڑو. سارے شیر تھے اللہ کے رسول کے. ان کو پکڑ کر لاؤ، اونٹ بھی واپس لاؤ. یہ مسلمانوں کے بیت المال کے اونٹ ہے، اور ان مجرموں کو پکڑ کر لاؤ جنہوں نے اسلام قبول کیا پھر مرتد ہو گئے. پھر تیسرا جرم یہ کیا کہ میرے صحابہ کو شہید کیا. چوتھا جرم یہ کیا کہ اونٹ بیت المال کے لے کر بھاگ گئے. یہ غداری ہے. کتنے کیس بن گئے. شرعی عدالت ہے. یہ لفظ آپ نہیں استعمال کرنا چاہیے. یہ نبی کی عدالت ہے. صحابہ ان کو پکڑ کر لے آئے. توجہ کر رہے نا. اب میں تمہیں خلق عظیم کی شمشیر برہنہ دکھانا چاہتا ہوں. نبی تلوار لے کر نہ نکلتا، بدر فتح نہ ہوتا، خیبر نہ فتح ہوتا، یہودیوں کی آبادی رہتی، اور تیرے اور میرے پاس دین اسلام کا کلمہ کبھی نہ آتا. میرے رسول کا کام ہے، کبھی چھینٹے مار کر بجھاتے ہیں، کبھی پھونک مار کر آگ لگاتے ہیں. جہاں آگ لگانے کی ضرورت ہو نبی کا فرض ہے آگ لگائے، اور جہاں شبنم برسانے کی ضرورت ہو نبی کا کام ہے شبنم برسائے. یہ سارے کام کرنے پڑتے ہیں. ذات کے لیے حضور نے کبھی انتقام نہیں لیا. ام المومنین عائشہ صدیقہ کی حدیث موجود ہے. حضور نے اپنی ذات کا کبھی انتقام نہیں لیا، اور دین کے بارے میں حضور نے کبھی سستی اور کوتاہی نہیں کی. ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہے. ہم دین کے معاملے میں انتقام نہیں لیتے، ذاتی انتقام لیتے ہیں. بھائی کو ہی چھوڑ دیا، میں اسے سلام ہی نہیں لوں گا. یہ قطع رحمی حرام. اور نمازیوں، داڑھی والوں، ٹوپی والوں، ان سب کاموں سے صلہ رحمی افضل ہے. صلہ رحمی کیا ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک. صحابہ نے کی یا رسول اللہ، ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے رشتہ دار، میں تو اچھائی کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ اچھائی نہیں کرتے، وہ بد سلوکی کرتے ہیں. فرماتے جو بد سلوکی کرے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہی تو اخلاق ہے. سادی صاحب فرماتے بدیرہ بدی سال باشد جزا، اگر مردی احسن علامہ نسا. پتھر مارے تو پتھر مارنا تو آسان ہے، پتھر مارے اسے دعا دینا میرے مصطفیٰ کا کام ہے. یہ اخلاق ہے.
اور یاد رکھ بد اخلاقی سے اخلاق جنم لیتا ہے، اخلاق کے مقابلے میں اخلاق کوئی معنی نہیں رکھتا۔ بد اخلاقی کرنے والا، میرے رسول مکہ پاک کی گلی میں جا رہے ہیں اور ولید نامی کافر نے آ کر تھپڑ دے مارا، میرے مصطفیٰ نے خاموشی سے آپ گھر چلے گئے۔ کیوں آواز آ رہی ہے وَاصْبِرْ کما صبر اولو العزم من الرسل، اے میرے حبیب تو سے 1.25 لاکھ پہلے نبی جا چکے ہیں، انہوں نے بھی صبر کیا ہے، تم بھی دنیا کو صبر کر کے دکھا۔ ورنہ میرے رسول کو اللہ نے وہ طاقت دی تھی کہ سارا مکہ ایک طرف ہو جائے، مصطفیٰ کے ایک ہاتھ کو ذرا فرق نہیں پڑتا۔ جب وہ آئے نا تو حضور نے کیا کیا؟ فرمایا ان کا ایک پاؤں کاٹ دو، ایک ہاتھ کاٹ دو، اور ان کو باندھ کر دھوپ میں ڈال دو، عرب کی دھوپ، تپتی ریت۔ اسے کیا کہو گے؟ میں خلق عظیم کہوں گا، یہ خلق عظیم ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب سے پوچھو یہ بازو کیوں کاٹ رہے اس کا، یہ تو معذور ہو جائے گا۔ وہ کہے گے کاٹنا پڑے گا ورنہ یہ مواد ہے گندا زہریلا، یہ آگے جائے گا، اس کی جان کو خطرہ ہے، میں جان بچا رہا ہوں۔ توجہ بھی کیا آپ نے؟ شوگر والے کا پاؤں کاٹ دیتے ہیں، کاٹتے ہیں کہ نہیں؟ ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لو۔ یہ پاؤں کاٹنا، بازو کاٹنا اس کی صحت ہے، یہ میرے نبی کا اخلاق ہے۔ فرمایا دھوپ میں ڈال دو۔ آپ نے سنی ہے یہ حدیث؟ کس سے سنو گے؟ ٹیلی ویژن سے، بیگم صاحبہ سے؟ آؤ کسی عالم کے پاس تمہیں دین کا پتہ چلے۔ یہی تو رونا میں روتا ہوں، یہی رونا روتا ہوں۔ کچھ نہیں کیا تم نے، میں یوں ہی تھپکی دے کر تمہیں نہیں سلانے والا، میں چٹکی لے کر جگاتا ہوں، اٹھ جوان، سورج نکل آیا ہے، تیری منزل بڑی دور ہے۔ نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں، کھیتوں کو دے لو پانی، او نوجوانوں کھیتوں کو دے لو پانی، اب بہہ رہی ہے گنگا، کچھ کر لو نوجوانوں، اٹھتی جوانی آئے، یہ لوٹ کر نہیں آئے گی۔ موسم اچھا، پانی وافر، مٹی بھی زرخیز، جس نے اپنا کھیت نہ سینچا ہو کیسا دہکا۔ او نوجوانوں جاگو، اللہ کا قرآن پڑھو اور سمجھو، اور اللہ کے دین کو سمجھو اور نبی کی سیرت کو سمجھو، اور اپنی زندگی اس سیرت میں ڈالنے کی کوشش کرو۔ کدھر جا رہے ہیں؟ یہ قرآن یہودی نہیں پڑھے گا، عیسائی نہیں پڑھے گا، ہندو سکھ نہیں پڑھے گا، یہ تیرا میرا کام ہے قرآن پڑھنا۔ رسول اللہ کا پیغام ہم نے قبول کیا ہے، ہم لا الہ الا اللہ کے اٹھانے والے، یہ ہمارا نعرہ ہے، اور اللہ کا فضل ہوا ہمیں آزاد خطہ ملا، ہم وہاں آزادی سے، آزادی پتہ ہے انڈیا میں تو گائے بھی ذبح نہیں کر سکتے قربانی کے لیے، تم تو آزاد ہو۔ دھوپ میں ڈال دیا نا، پھر فرمایا سلاخیں گرم کرو، لوہے کی سلاخیں آگ میں گرم کر کے ان کی آنکھوں میں پھیرو۔ یہ کون ہے؟ صاحب خلق عظیم ہے، صاحب خلق عظیم ہے، کبھی نرمی کبھی گرمی، کبھی اے سی چلاتے ہو، کبھی ہیٹر سے کام لیتے ہو، کبھی ململ کی کرتے پہنتے ہو، کبھی انگلینڈ کی جیکٹیں پہنتے ہو۔ ضرورت ہے، میرے نبی کے اخلاق سے بڑھ کر کوئی خلق والا۔ دیکھیے ایک بدو آیا مسجد کے سین میں پیشاب کرنے لگ گیا، صحابہ دوڑے، حضور نے فرمایا رک جاؤ رک جاؤ۔ آئے آج کوئی مولوی برداشت نہیں کر سکتا، اور مولویوں میں برداشت ہوتی ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ طارق صاحب توجہ کرنا، مولوی کیوں نہیں برداشت کرتے؟
اس لیے کہ ان کا سبق ضرب یضرب ضربا فهو ضارب، ضرب یضرب ضربا فهو مضروب، لم یضرب لم یضرب لا یضرب لا یضرب، لن یضرب لن یضرب، اضرب لتضرب لیضرب لیضرب، ضرب ضرب ضربوا ضرب ضربتا ضربنا ضربت ضربتما ضربتم ضربت ضربتما ضربتنا ضربت ضربنا۔ کیا مانا؟ ضرب اس نے مارا، ضربا دونوں مارا، ضربو سب نے مارا، ضرب تو میں نے مارا، ضربنا ہم نے مارا، یا مارنا ہی مارنا ہے۔ بات آئی سمجھ کے نہیں آئی؟ اس لیے ہمیں ذرا معذور رکھا کرو، ہم مار کھا کر آئے اور آگے بھی مارتے چلے جا رہے ہیں، اور طالب علموں کو کہتے ہیں میں نے تجھے مارا، تو نے آگے مار رہا ہے۔ حکومت کہتی رہے مار نہیں پیار، ہم نے کہا پیار چھوڑ پڑے، یہ نہیں پڑتا، مارنا پڑے گا۔ مار کر اس کے سینے میں قرآن ڈالنا ہے۔ لوگوں کہاں سے تم آ گئے ہو؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس، ان کا شاگرد اکرمہ، وہ بھاگ جایا کرتا تھا، آپ نے اس کو باندھ دیا، فرمایا میں تجھے پڑھا کر چھوڑوں گا۔ آج عبداللہ بن عباس جیسا کوئی عالم نہیں ہے، اور اکرمہ جیسا کوئی مفسر نہیں ہے قرآن پاک۔ استاد شاگرد بے مثال ہو گئے، کبھی ایسا کرنا پڑتا ہے۔ ہاں جی، تم بھی تو روٹی کا لقمہ دانتوں میں دیتے ہو، چباتے ہو کہ نہیں چباتے؟ ترس کھا جایا کرو، نہ چبایا کرو۔ چکی بھی خوب پیستی ہے۔ ہاں کیا کسی نے کہا، شاید اقبال کا شعر ہوگا، اچھے شعر اقبال کے تو منسوخ کر دینے پڑتے ہیں، خواہ کسی کا بھی ہو۔ اب بھئی ایک بات میں آپ سے بڑی پیاری نہیں کر دوں، اقبال کے پاس ایک نہیں تھی تو داڑھی نہیں تھی، باقی سب کچھ تھا۔ توجہ کرنا، اقبال کے پاس داڑھی کے علاوہ سب کچھ تھا، اور آج ایسے زینت محراب و منبر ہیں جن کے پاس صرف داڑھی ہے، کچھ بھی نہیں۔ میں بڑے تجربے سے یہ بات کہہ رہا ہوں، پھر دوہراؤں ہوں، میری یہ بات یاد رکھنا، ایک داڑھی نہیں اقبال کے پاس، باقی سب کچھ ہے۔ اور اب ایسے لوگ ہیں جن کے پاس صرف داڑھی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ رنگ لاتی ہے حنا پتھر پہ پس جانے کے بعد، سرخ رو ہوتا انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ سزا کیوں دی میرے رسول نے؟ اپنی طرف سے نہیں، ادھر سے پیغام آیا ہے۔ یہ نمائندے ہیں، جو حکم آئے گا اس کو نافذ کریں گے۔ تو بات کہاں سے چلی؟ وقت بھی ختم ہو رہا ہے۔ آج تو میں وقت کی ضرور پابندی کروں گا، کیونکہ مجھے پھر ذرا مشکل پیش آ جاتی ہے۔ منبر پر بیٹھنے والا کیا کام کرے؟ دعوت اللہ، ووٹ نہ مانگے، سیاست کی بات نہ کرے، اللہ کی طرف بندوں کو بلائے۔ اس لیے کہ یہ منبر اسے ورثے میں رسول اللہ نے عطا فرمایا۔ وہ حدیث پاک میں نے جان بوجھ کر مکمل نہیں کی، وہ خشک تنے والی، کبھی پھر بیان کروں گا۔ تو جب ورثہ ملا حضور کا، تو دعوت اللہ بھی حضور کا ورثہ ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ ہم نے آپ کو داعی اللہ بنا کر بھیجا ہے۔ سنو قرآن پاک، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ۔ اللہ اللہ، ہائے ہائے۔ اور تو میرے گھٹنے کے ساتھ گھٹنا لگا کر بیٹھتا، میں تجھے قرآن تیرے سینے میں ڈالتا، لطف آ جاتا، مجھے بھی تجھے بھی آ جاتا۔ لیکن نوجوانوں کیا ہے تمہیں بیماری؟ سارے دنیا کے کام کاج کرتے ہو، نہیں کرتے تو ایک قرآن والے کام نہیں کرتے۔ سمجھو اس کو، خاص طور پہ جو
تعلیم یافتہ بچے ہیں، ایف اے ہے، بی اے ہے، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں، ان کی تو زیادہ ذمہ داری ہے. دونوں آنکھیں روشن ہونی چاہیے ورنہ کانا کہلاتا ہے. دونوں آنکھیں روشن ہو. اس آنکھ میں کہ سرما تم نے سائنس کا لگایا ہے تو اس آنکھ میں نور قرآن کا بھی ہونا چاہیے تاکہ وہ قرآن تیری ہدایت کا باعث بنے، سائنسدان تجھے گمراہ نہ کر سکے. سائنسدان وہاں تک طالب علم کو لے جاتے ہیں، اس زمین کو کس نے بنایا؟ اللہ نے. آسمان کو کس نے بنایا؟ اللہ نے. چاند سورج کو کس نے بنایا؟ اللہ نے. پھر کہتے ہیں اللہ کو کس نے بنایا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر یہ پڑھنا چاہیے اللہ از خود ہے، از خود ہے. کائنات کی کوئی چیز از خود. میں تمہیں ایک نیا پیکج دیتا ہوں. اب مولوی نئے نئے آ گئے، سنتے رہتے ہو نا، یہ تراویح کوئی معنی نہیں رکھتی، اسلام میں داڑھی کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، یہ وطر کیا ہوتے ہیں؟ وطر بھی کوئی نہیں. اچھا صفایا کر رہا ہے لیکن انشاءاللہ شیطان ہی تیری بات سنے گا، ایمان والا کبھی نہیں سنے گا. اب کہ نئی تحقیق آ گئی، وہ کیا ہے کہ اللہ کو خدا نہیں کہنا چاہیے. تمہیں کہنا چاہیے تو خدا ہے. کہتے اللہ کو خدا نہیں کہنا چاہیے. یہ تسلیم ہے کہ یہ عربی کا لفظ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء حسنہ یہ توقیفی ہیں. توقیفی کا کیا مطلب؟ قرآن و حدیث سے ہم تک پہنچے ہیں، لیکن کسی نام کا کوئی معنی تو ہم اردو میں پنجابی میں لے سکتے ہیں نا. اللہ کو پالن ہار کہہ سکتے ہو، وہی پالتا ہے نا بندوں کو، کائنات کو، وہ پالن ہار ہے. رام کرنے والا کہہ سکتے ہو نا، یہ رحیم کا ترجمہ ہے، رام فرمانے والا. یہ بھی اللہ کی صفت اردو میں آ گئی. یہ خدا اصل نام نہیں ہے، یہ اللہ پاک کی صفت کا ترجمہ ہے. اور تمام ایران میں یہ نام صدیوں سے استعمال ہوتا چلا رہا ہے. سعدی صاحب نے استعمال کیا ہے، خدایا بک کے بانی فاطمہ، خدایا بک کے بنی فاطمہ، کبر او قول ایمان کنم خاتمہ. اب سعدی کو جا کے پکڑ لے، تو نے خدایا کیوں کہا ہے؟ تمہارے اقبال نے اپنے کلام میں خدا کا لفظ کتنی کا استعمال کیا ہے. سب پر قلم پھیر دے، ایک تیری بات سچی ہے، تجھے پتہ نہیں کہ خدا کا معنی کیا ہے. سمجھنا چاہتے ہو تو جمعے کے علاوہ کبھی آؤ نا. نہیں تو جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہو. مجھ پر کوئی احسان نہیں ہے، میں کوئی ممنوع نہیں تمہارا، اس لیے کہ تم میرے ممنوع نہیں ہو. بات تو میں کھری سچی کرتا ہوں نا، کیونکہ ہاتھ نہیں پھیلاتا. ہاں یہ بڑا فائدہ ہے. میاں میر صاحب لاہور میں دربار ان کا گڑی شاہ سے آگے میں نے دیکھا ہے، ایک بادشاہ ہے جو آج بھی قبر میں حکومت کر رہا ہے. یوں ٹانگیں پھیلا کر بیٹھے ہوئے تھے لاہور سے باہر. بادشاہ کی سواری آئی، وزیر نے دیکھا کہ میاں صاحب بیٹھے ہیں، بڑے کامل بزرگ تھے، دارا شکوہ شہزادہ ان کا مرید ہے، اس نے کتابیں لکھی ہیں ان پر. صاحب کرامت بزرگ تھے اور بڑے علم والے تھے، لیکن درویشانہ انداز زندگی تھا. اور یہ بڑا خوبصورت زندگی ہے، یہ کوئی مولوی نہیں برداشت کر سکتا جی. یہ تو چمک کر رہنے والے ہیں، پتہ نہیں پگڑیاں کہاں سے لاتے ہیں، ہم سے تو اس طرح باندھی نہیں جاتی. ٹوپیاں کہاں سے لاتے ہیں. تو وزیر آگے آیا، اس نے کہا حضرت بادشاہ سلامت آ رہے ہیں. میاں صاحب جس حال میں بیٹھے تھے اس یار کی یاد میں، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، خدا کہا نا، تم بھی کہتے ہو، کوئی مولوی یہ روک نہیں سکتا. میں پھر بتاؤں گا اس کا معنی، آج یا کل آ جانا بتاؤں گا. خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جب کامل درویش اس حال میں ہوتا ہے، جبریل بھی آ جائے قبول نہیں کرے گا. پھر ایک پیارا سا شعر سن لو، تمہیں لطف آ جائے گا.
کیا کرنے والا کہتا ہے، نہ چھیڑ ان کے تصور میں اے بہار مجھے۔ کون سا ایسا بے ذوق ہے جو بہار کو مسترد کر دے؟ یہ کہتا ہے نہ چھیڑ ان کے تصور میں اے بہار مجھے، کہ بوئے گل بھی ہے اس وقت ناگوار مجھے۔ میں تو یار کی یاد میں بیٹھا ہوں، پھول کی خوشبو آئے میں اسے بھی قبول نہیں کروں گا۔ میاں میر صاحب نے کوئی توجہ نہ کی، سواری قریب آ گئی، بادشاہ سواری سے اتر آیا اور آ کر مصافحہ کیا۔ میاں صاحب بیٹھے تھے، بیٹھے رہے۔ نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے؟ نگاہ فقر ہونی چاہیے، نگاہ مکر نہیں ہونی چاہیے۔ ایک فقر ہوتا ہے، مکر ہوتا ہے۔ نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے؟ یہ تاج تو ہمارے قدموں کی ٹھوکر پر ہے، جس کو چاہیں اس کے سر پر تاج رکھ سکتے ہیں۔ سنے آپ نے؟ اب تیسری بات میں کہہ رہا ہوں، مجھے پھر واپس اپنی منظر پر لے آنا۔ تیسری بات کرتا ہوں، بولی قلندر کے درویش کو بادشاہ کے غلام نے مارا کہ سواری آ گئی ہے تو آگے سے ہٹتا نہیں، چابک دے مارا۔ تھے بو علی قلندر کے درویش، دربار میں پہنچے، حضور مجھ پر زبردستی اس نے چابک مارا ہے، بے قصور مارا ہے، ادھر بلاؤ منشی کو۔ منشی آ گیا، کاغذ قلم لا، ایک درویش خط لکھ رہا ہے وقت کے بادشاہ کے نام۔ علامہ اقبال روایت کرتے ہیں، ایک درویش خط لکھوا رہا ہے اور اس خط میں ایک شعر لکھا ہے، اس میں جلال ہی جلال ہے، اس میں پورا بو علی قلندر آ گیا ہے۔ بو علی قلندر کیا فرماتے ہیں؟ بازگیری عامل بد گوہرے ورنہ بخشم ملک تو با دیگرے۔ جس صبائی نے میرے درویش کو مارا ہے اس کو سزا دے، ورنہ تیرا تخت میں کسی اور کو دے دوں گا۔ نہ پوچھ ان کا خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضا لیے بیٹھے اپنی آستینوں میں۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ اب واپس جاتا ہوں۔ وزیر کہتا ہے حضرت اب مجلس لگ گئی، وقت کے بادشاہ ہیں، پورا ہندوستان ان کے ماتحت ہے، ان کی قلم رو میں آپ رہتے ہیں، اپنی ٹانگیں تو سمیٹ لو۔ کیا جواب دیا؟ وہی جواب مجھ تک پہنچا، اور میرا حال ہے، یہ کال نہیں حال ہے الحمدللہ۔ کسی فیکٹری والے کارخانہ دار سے پوچھو گجرات میں کہ کبھی قمرلوم کا مسجد کا خطیب، قمرلوم کا محتمم تمہاری فیکٹری میں آیا ہے کہ مسجد کے لیے چندہ دو؟ جی وزیر نے کہا پاؤں سمیٹو، یوں ہو کر بیٹھو ادب کے ساتھ۔ میاں صاحب نے فرمایا توجہ ہے نا؟ کیا بات ہے آپ کے ذوق شوق کی۔ میاں صاحب نے فرمایا جب سے ہاتھ سمیٹا ہے پاؤں سمیٹنے کی ضرورت نہیں رہی۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ اب میں آپ کو رخصت کرتا ہوں، لیکن خدا کا معنی بتا کر۔ ان مولویوں کو خبر نہیں لگی، مجھ سے تو عالم بہت زیادہ ہے، میں تسلیم کرتا ہوں میں اتنا عالم نہیں، مجھ سے بڑے بڑے عالم ہیں، لیکن ایک بات میں کہتا ہوں، جس مرشد کی صحبت میں میں نے 2 سال گزارے ہیں تجھے ایسا مرشد نہیں ملا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے،
یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اس کی عطا ہے، یہ اس کا دین ہے، کہاں پہنچا دیا۔ آج بتا دوں کہ وقت کافی ہو گیا، اگلی جمعے پر میرا خیال ہے اگلے جمعے پر رہنے دیں، ایک جمعہ اور ہو جائے گا، تمہارا شوق بڑھتا ہے۔ یہ لفظ خدا جو ہے نا، خدا، یہ اصل میں خود آ، خود آ کا کیا معنی ہے؟ وہ خود بخود موجود ہے، اس کو کسی نے وجود دیا نہیں ہے، وہ خالق کل ہے، اس کا کوئی خالق نہیں، وہ مالک ہے، اس کا کوئی مالک نہیں، وہ معبود ہے، سب اس کے عابد ہیں، وہ کسی کی عبادت کرنے والا نہیں، وہی رازق ہے، رزاق ہے، کوئی اسے رزق دینے والا نہیں، وہ سب کو دیتا ہے، سب اس سے لیتے ہیں، اولاد وہ دیتا ہے، صحت وہ دیتا ہے، عافیت وہ دیتا ہے، زندگی موت کا مالک وہ ہے، عزت ذلت اس کے ہاتھ میں ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہمارا رب العالمین ہے۔ تو خدا کا کیا معنی ہوا؟ خود آ، ہم خود نہیں آئے، بھیجے گئے ہیں، اور کسی کے ہاتھ میں ہماری ڈور ہے، جب چاہے کھینچ لے گے۔ رب تعالیٰ پر کوئی قادر نہیں ہے، وہ کائنات پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ کل شین قدیر، فقط میرا رب ہے۔ علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے راز جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو خدا کا معنی آج پتہ لگ گیا، تب بھی شکر ہے نا۔ پتہ کہاں لگا؟ یاد رکھنے والی بات ہے نا، پتہ لگا، پتہ کہاں لگا، کس سے لگا، کس فضا میں بیٹھ کر لگا؟ یہ نظامی مسجد ہے، یہ نظام پیا کا فیض ہے۔ میں نے کسی رنگ کو پسند نہیں کیا، بس نظام کے رنگ کو پسند کیا ہے۔ اللہ اللہ استقامت نصیب فرمائے۔ خود آ، یہ واجب الوجود ہے اللہ۔ ایک اور بات سمجھائے دیتا ہوں، چلو آپ متوجہ ہیں، ذوق سے بیٹھے ہیں۔ ادھر عدم ہے؟ نہیں، نہیں، کچھ بھی نہیں، ادھر وجود ہے۔ عدم وجود ادھر ہے، ادھر نہیں ہے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، لم يكن، یہ عدم ہے۔ اس عدم سے مخلوق کو اس واجب الوجود نے نکالا ہے، درمیانی جہان میں رکھا ہے، اس کو ممکن الوجود کہتے ہیں۔ جتنی مخلوق ہے، زمین و آسمان، ملائکہ، جنات، انسان، انبیاء، رسل، صحابہ، ولی، غوث، کتب، سب ممکن الوجود ہے۔ ممکن کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جس کا ہونا اور نہ ہونا، وہ عدم ہے، نہ ہونا، وجود ہے ہونا۔ جس کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہو، وہ ممکن ہے، ہو تب بھی ٹھیک ہے، نہ ہو تب بھی ٹھیک ہے۔ سمجھ گئے؟ عدم جس کا نہ ہونا واجب ہے، وجود جس کا ہونا واجب ہے، اس کا نہ ہونا واجب ہے، اس کا ہونا واجب ہے۔ جو درمیان میں ہے، یہ ہونا نہ ہونا۔ اور کسی نے کیا کہا؟ ڈبویا مجھ کے ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا؟ ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں کیا ہوتا؟ مجھے ایک اور شعر یاد آ رہا ہے، وہ بھی بڑا پیارا ہے۔ وہ کہتے ہیں سزا دے کہ جزا دے، وہ ہے مختار۔ آہا کیا بات ہے بھائی، ذرا توجہ کرنا، بڑا لطف آ رہا ہے، مجھے بڑا لطف آ رہا ہے۔ وہ ہے مختار، کون؟ اللہ۔ مختار کون ہے؟ اللہ۔ مختار کا معنی ہر طرح کے اختیار ذاتی، ہر طرح کا ذاتی اختیار اللہ کا ہے، وہ ہے مختار۔ سزا دے کہ جزا دے، نیک اعمال پر جزا ملتی ہے
اور بد اعمال پر سزا ملتی ہے۔ کہتے ہیں وہ اے مختار سزا دے کہ جزا دے، 2 گھڑی ہوش میں آنے کا گناہگار ہوں میں۔ اے اللہ میری حیثیت ہی کیا ہے، تو لایا ہے مجھے عدم سے ادھر لایا ہے، پھر ادھر سے آگے لے جائے گا، مجھے نہیں پتا میں کون ہوں۔ نہ کیا کہا بلے شاہ صاحب نے، نہ موسیٰ نہ فرعون، میں کی جانا میں کون۔ نہیں سمجھے بات؟ جتنے بیٹھے ہو کوئی مجھے بتاؤ تم کون ہو، مجھ سے پوچھو تو کون ہے، میں کہوں گا اللہ اللہ۔ کیا کہوں گا؟ نہ فنا میری نہ بقا میری، مجھے اے شکیل نہ ڈھونڈیے۔ یہ شکیل نے بڑا اچھا شعر کہہ دیا ہے، نہ فنا میری نہ بقا میری، فنا عدم ہے بقا وجود ہے، نہ میں اس کا مالک ہوں نہ اس کا مالک ہوں، نہ فنا میری نہ بقا میری۔ نہ فنا میری نہ بقا میری، میں پردیسی ہوں، میرا کوئی وطن نہیں، نہ فنا میری نہ بقا میری، مجھے اے شکیل نہ ڈھونڈیے، میں کسی کا حسن خیال ہوں، میں کسی کا حسن خیال ہوں، میرا کچھ وجود و عدم نہیں، نہ میں وجود کا دعویٰ کرتا ہوں نہ میں عدم سے ڈرتا ہوں، مجھے وجود میرا تیرا کرم، عدم میں لہجہ تیری مہربانی۔ ایک اور شعر مجھے یاد آ گیا فارسی کا، یہ آج حامد ہے، یہ روزے کا کرم ہے، یہ رمضان کی برکت ہے۔ وہ کیا فرماتا ہے ذرا فارسی کا، ایران سے آتا ہے، رشتہ در گردنم افکندہ دوست می بردھا جا کے خاطر خواہ اوز۔ کہتے ہیں میری گردن میں میرے دوست نے ایک دھاگا باندھا ہوا ہے، ایک ڈوری سے مجھے باندھا ہوا ہے، وہ جدھر چاہتا ہے مجھے لے جاتا ہے، وہ جدھر چاہتا ہے۔ نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، نہ کسی کے آنکھ کا نور ہوں نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، جو کسی بھی کام نہ آ سکے میں وہ ایک مشت غبار ہوں۔